جی تو دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دنیا جہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اسلام کا گہوارہ اور مرکز سمجھا جانے والا ترکی لبرل بن گیا، کیسے اس شہر کی، اس ملک کی تاریخ کو بدل دیا گیا اور لبرلزم کی طرف گامزن کیا گیا۔ 1922 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے اتحادی فوجوں کو شکست دینے کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے جمہوری حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نہ صرف خلافت عثمانیہ کو ختم کیا بلکہ ان سے متعلقہ چیزوں کو بھی مٹانے کی بھرپور کوشش کی، جس سے ترکوں میں اسلام سے وابستگی دور ہوتی گئی۔ 1000 سال سے جو ملک اسلام کا گہوارہ تھا، اسے اسلام سے مکمل بیگانہ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی۔ 1924 سے تبدیلی کا سلسلہ شروع ہوا اور 1932 تک جاری رہا۔ دینی مدارس کو بند کر دیا گیا، ہجری کیلنڈر ختم کر دیا گیا، جمعے کی بجائے اتوار کو چھٹی کا دن قرار دیا گیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی، عربی اذان کو ممنوع قرار دیا گیا اور ترکی زبان میں اذان دینے کا حکم نافذ کر دیا گیا۔ ترکی کے دستور میں یہ فقرہ کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا نکال دیا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد تمام اسلامی قوانین منسوخ کر دیے گئے۔ وراثت کے قوانین میں تبدیلی کر کے مرد اور عورت کو برابر کا حقدار بنا دیا گیا۔ ترکی سے اسلام کا رشتہ پوری طرح کاٹنے کے لیے بالآخر دارالحکومت بھی استنبول سے انقرہ کو منتقل کر دیا گیا، کیونکہ استنبول مسجدوں اور مجلسوں کا شہر تھا۔ یہاں کے چپے چپے سے اسلامی تہذیب جھلکتی تھی۔ انقرہ ایک معمولی سا قصبہ تھا، لیکن اسے دارالحکومت بنا کر تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا گیا۔ ان اقدام کی وجہ سے جن حلقوں سے مخالفت ہوئی انہیں بھی موت کی ابدی نیند سلا دیا گیا۔ لیکن اس ظلم و ستم کے باوجود واضح عقیدہ لوگ قرآن کو سینے سے لگائے گھروں میں بند رہے۔ وہ ایک مسلمان قیادت اور اچھے لیڈر کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں مسلمانوں اور ان کی